ذکر کیے ہیں، رحمان کی معرفت کا حاصل کرنا اور رحمان کو حاصل کرنے کے لیے توگودو کرنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ کار رہا ہے۔ کوئی بھی بندہ جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کو تلاش کرے، وہ اللہ کی پہچان حاصل کرے، اسے علم ہو کہ میرا رب وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسے علم ہو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے، لیکن کوئی ساتھ میں دوسرا شریک بھی ہے جو فلاں فلاں اختیارات کا حامل ہے، فلاں فلاں اختیار وہ رکھتا ہے، تو اس بندے کے ایمان میں کمزوری ہے، اس کے عقیدہ توحید میں تفاوت ہے۔ اب تک کے سبق میں ہم نے بے شمار دلائل ملاحظہ کیے ہیں، یہاں پر پھر سے اللہ رب العزت اس سورت کے آخری رکوع کا آغاز بھی دلائل سے ہی کر رہے ہیں، اور یہ دلائل انسان کے اپنے جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کیا ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق عطا کیا، تمہیں وہی زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں مارنے پر قادر ہے، اور وہی تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی یہ ایک بھی کام کر سکتا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ اس چیز سے بلند۔ اللہ رب العزت کا جو نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس نام کا ہم نام بھی کوئی نہیں۔ اس نام کی نہ تثنیہ بنائی جا سکتی ہے، نہ اس کا ڈوئل بنتا ہے، نہ اس کا پیئر بنتا ہے، نہ اس کا مؤنث بنتا ہے، اور نہ ہی اس کا جمع بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ رب العزت کی صفات ہیں، قرآن و سنت کے اندر اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو تقریباً وہ 1000 سے بھی تجاوز کر جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت ہی اس بات کو حقیقی طور پہ جانتے ہیں کہ اللہ کی صفات کتنی ہیں۔ اس بات کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ جیسے کہ سلف صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے، اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں ہر اس نام سے تجھے پکارتا ہوں، ہر اس نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، جو تیرا نام ہے۔ اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، اور جو تو نے اپنا نام خود رکھا، میں اس کے ذریعے سے بھی سوال کرتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اس نام کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے تو میں اس کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے تو اس کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور اس نام کے ذریعے سے بھی سوال کرتا ہوں جو نام تیرے پاس موجود ہے، جو کسی کے بھی علم میں نہیں۔ تو سلف صالحین نے اللہ رب العزت کی صفات سے یوں سوال کیا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت سے رزق مانگنا ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے، اے اللہ تو رازق ہے، تو رزاق ہے، تجھے تیری صفت رزاق کا واسطہ جو مجھے رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تجھے تیری صفت رحمان کا واسطہ ہے، تو مجھے اپنی رحمت عطا فرما دے۔ اے زندہ و قائم، میں تیری رحمت کے وسیلے سے مدد کا سوال کرتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے زندہ و قائم، میں تیری رحمت کے وسیلے سے، میں تیری رحمت کو، تیری صفت رحمت کو بنیاد بنا کر اس کے وسیلے اور توسط سے تیری مدد طلب کرتا ہوں۔ بندہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے لیے تمام تعریف اس لیے ہے کہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے۔ اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو مانگتا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ رب العزت کو پہلے وہ وسیلہ پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کا، اپنے نیک اعمال کا، کہ اے اللہ میرے یہ نیک اعمال تیرے حضور میں پیش کر رہا ہوں تو ان کو قبول فرما لے۔
اللہ رب العالمین یہاں پر اب انسان کو مزید غور کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں بنایا۔ اللہ کی صفت تخلیق ایسی ہے کہ اللہ نے جس بھی چیز کو بنایا ہے، جسے بھی پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے سب کو ایک اندازے کے ساتھ ایک مناسب جسم دے کر، مناسب حیت دے کر پیدا کیا ہے۔ اور جہاں میں اگر اللہ نے عبرت کے نمونے بنائے ہیں تو ہم کسی کا دیکھتے ہیں کہ اس کی 6 انگلیاں ہیں، اس کا ہونٹ تالو سے جڑا ہوا ہے، اس کی زبان تالو سے جڑی ہوئی ہے، اس کی آنکھ میں کانا پن ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کسی کے جسم کے اندر کوئی فالٹ ہے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی نہیں ہے۔ اکثریت ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ اسی لیے کہا کہ سبح اسم ربک الاعلی، ساری تعریفیں اور پاکیزگیاں اس رب اعلیٰ کے لیے کہ الذی خلق فسوی، جس نے بنایا بھی اور سیدھا سیدھا بنایا۔ اس نے تیرے اعضاء کو سیدھا سیدھا رکھا۔ انسان کی ٹانگ چھوٹی بڑی نہیں بنائی، اس کی آنکھ چھوٹی بڑی نہیں بنائی، اس کی زبان کو ذائقے کی لذت سے محروم نہیں کیا، آنکھوں کو بینائی سے محروم نہیں کیا۔ اس نے ہر چیز ایک زاویے، ایک نقطے کے ساتھ پوری انسان کے لیے بنا دی، اور انسان کو پورا بنا کر اس کو عقل بھی عطا کر دی۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو صحیح بنا دیتا ہے، اس کی عقل سلب کر لے، اس کی صلاحیت سلب کر لے، تو دنیا کہتی ہے یہ بندہ اب نارمل ہو گیا ہے، یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو پاگل خانے میں داخل کروا دو، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ کسی کی زبان کی قوت کو سلب کر لے تو دنیا کہتی ہے یہ گنگا ہو گیا ہے۔ اللہ کسی کو سننے کی طاقت سے محروم کر دے، وہ دنیا کہتی ہے یہ بہرا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین بناتے ہیں، خلقکم، بنانے والا وہ ہے۔ تم اگر بنانے والا اللہ کو مان لیتے ہو تو دنیا کے جتنے معبود ہیں ان کو اکٹھا کر کے لاؤ، وہ ایک مکھی تو دور کی بات، مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے اسے واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے تم خود کمزور ہو اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تم سے بھی بڑھ کر کمزور ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے اغیر اللہ اتخذ ولیہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا الہ بنا لوں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والا وہ، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تمہیں کھلاتا ہے وہ خود نہیں کھاتا۔ تم یہ نظر نیازیں درباروں پر، بتوں کے سامنے، آستانوں پر، اپنے ان کے چیلوں چانٹوں کے پاس جا کر یہ بکرے چھترے ان کے سامنے قربان کرتے ہو۔ اللہ کے بندو یہ تو سمجھو کہ جن سے رزق کی تمنا لگائے بیٹھے ہو وہ خود تمہارے رزق کے محتاج ہیں۔ جب تک تم ان کے نام کی کوئی نظر چڑھاوا نہ چڑھاؤ ان کی تو دکانداری نہیں چلتی۔ اللہ الذی خلقکم، وہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ ہی اسے تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اسے خون پہنچتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ قربانیاں خود کر کے اس کے نام کی کر کے کھا بھی خود ہی جاتے ہو، اس کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ تمہیں کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اس نے کبھی خود نہیں کھایا۔ اگر وہ کھانے والا ہو تو ظاہری سی بات ہے اسے واش روم کی حاجت بھی ہوگی، جسے واش روم کی حاجت ہے اس کی بیوی بھی ہوگی، جس کی بیوی ہوگی اس کی اولاد بھی ہوگی، جس کی اولاد ہوگی اس کا پھر خاندان بھی ہوگا، اور اللہ ایسی سارے عیوب سے اللہ پاک ہے۔ هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اگر کوئی کرنی والا ہے، اگر وہ دنیا کے اندر رہ کر کسی کو اولادیں دینے کے اوپر قادر نہیں تھا تو منو من قبر کے اندر جا کر، منو مٹی کے نیچے دفن ہو کر، جس کی اپنی اولاد نہیں، اسی علی حجویری رحمہ اللہ کے دربار پر جا کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ دعا دے دی جائے۔ ہماری حالت تو اللہ کی قسم یہ ہو گئی کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اللہ نے تجھے اولاد دی ہے، وہ آگے سے کہتا ہاں اللہ کا، پیروں کا بڑا شکر، پیروں کی مہربانی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے سنا آپ کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہاں یار اللہ دی مرضی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان صرف اپنے نقصانات کو اللہ کے نام کرتا ہے اور اپنی خیر و برکات کو دوسروں کے نام کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر، تم لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ اب دیکھو اپنی تخلیق کے اوپر غور کرو کہ من ضعف، اللہ نے تمہیں بنایا تھا کمزوری سے۔ کمزوری کیا تھی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخرج من بین الصلب والترائب، انسان کو نکالا گیا ہے باپ کی پشت سے،
باپ کی پشت سے اور ماں کی چھاتیوں میں اللہ رب العزت نے جو مخصوص مادہ رکھا ہے، اللہ نے اس مادے کے ملاپ سے جو کمزور ایک قطرہ سا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، اللہ اس بات پر پورا قادر ہے کہ تمہاری جو ابتدا ہوئی اللہ تمہیں واپس اسی ابتدا کے اوپر پلٹا دے۔ اللہ اس بات پر پورا قادر ہے۔ خلقکم من ضعف، اللہ رب العزت نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا ہے، تم کمزور تھے اپنی ابتدا میں۔ ایک قطرے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ لقد خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، اس نطفے کو ہم نے 40 دن تک رحم مادر میں قرار دیا، تو وہی نطفہ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ہم نے اس نطفے کو ایک لوتھڑے کی شکل دی۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، وہ خون کا جمع ہوا خون کا لوتھڑا، اس کو ہم نے گوشت کی شکل دی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور جب وہ گوشت تھا اللہ رب العزت نے اس گوشت کو مضبوط کر کے ہڈی کی شکل دی۔ اللہ نے تیرا جسم بنایا، اس کے اوپر گوشت اور ہڈیوں کے جال کے اوپر اللہ رب العزت نے تیری کھال چڑھائی، تجھے پردوں کے اندر رکھا، اور ان پردوں میں جب تو 120 دن کا ہوا اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے آ کر تیرے معاملات کو لکھا۔ پھر جب تو نے اس دنیا کے اندر آنکھ کھولی تو ساری مخلوقات سے بڑھ کر کوئی کمزور تھا تو وہ تو اکیلا تھا۔ خلقکم من ضعف، تیرے رب نے تجھے کمزوری کے ساتھ کمزوریاں دے کر پیدا کیا، لیکن یہ اس کی قدرت ہے کہ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس نے اس کمزوری کو قوت سے بدلا، اس رب نے بدلا۔ تم نے شب و روز گزارے، ماں کا خون جگر پیا، باپ کی شفقت کو دیکھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ سال 6 مہینے میں تم اپنے قدموں پر چلنا شروع ہوئے، لیکن اب تم بات کو سمجھ نہیں سکتے، توتلی زبان میں باتیں کرتے ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ رب نے تمہیں سب کچھ سکھایا، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت تیرے رب نے تجھے عطا کی۔ یہ طاقت پہلے نہیں تھی، یہ اب کس نے دے دی؟ تجھے ماں کی پہچان کس نے کروائی؟ تجھے باپ کی شفقت کا سہارا، اور یہ سارا کچھ کس نے دیا؟ اس سے آگے بڑھ ذرا دیکھ، تیرے بچپن گزرا، بچپن میں تیرے حالات، اور جب تو اپنی جوانی کو پہنچا رب نے خوب طاقت دی، تجھے جوانی اور ولولہ دیا، تیرے خون کے اندر گرمائش رکھ دی، اور وہی اعضاء جو رب نے تجھے عطا کیے تو آگے دیکھ۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، تیرے رب نے اسی قوت کو، اسی جوانی کو، کیسے تیری عمر کے دن گزرتے گزرتے پھر سے تجھے کمزور بنا کر تیرے سر کے بالوں کو سفید کیا، تیرے دانت جھڑ گئے، تیری بینائی کمزور ہوئی، تیری کانوں کی سماعت کمزور ہوئی، تیرے قوا مزمحل ہوئے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء، کیا تو اپنے بڑھاپے کو روک سکتا ہے؟ کیا تو اپنی جوانی کو آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے؟ کیا تو اپنے بچپن کو روک سکتا ہے؟ نہیں، یہ قبر تک کا سفر ان تبدیلیوں کے ساتھ چلتا ہی رہنا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ چاہے تو تجھے مردہ پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو تجھے پاگل بنا کر پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو تیری کسی چیز کو لے کر پھر تجھے پیدا کرتا، لیکن نہیں، اس نے تجھے عبرت کا نشان نہیں بنایا، اس نے تجھے صحیح سالم جسم عطا کیا۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ، اب یاد رکھنا وہ تیری ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ، وہ جاننے والا ہے کہ تو کیا کیا کر کے آیا ہے، تیری حرکتیں اور کرتوت دنیا میں کیا کیا رہے ہیں۔ تو دنیا کے لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھا ہو، تیرا رب کل قیامت کے دن یاتی بھی اللہ اسے لے کر آئے گا جو تو نے کیا۔ القدیر، بڑی قدرت والا ہے۔ ہاں تو اس وقت تکذیب کرے گا، تو مکرے گا کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اے اللہ میں نے یہ حرکت نہیں کی۔ القدیر، وہ اتنا قادر ہے کہ زمین کو حکم دے گا، زمین بول کر بتائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں باہر نکال دے گی کہ اللہ میرے اوپر چلتے ہوئے یہ ہوا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اب دیکھو آگے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، پھر جو وہ دن آئے گا جب مجرم سب کچھ دیکھ لیں گے تو پھر قسمیں اٹھاتے پھریں، اور قسم کیا اٹھائیں گے؟ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ،
ہم دنیا میں صرف تھوڑی دیر تو رہیں، اتنی تھوڑی دیر میں اب بندہ اپنی دنیا کو سیدھا کرے یا دین پڑھنے کے لیے مدرسے چلا جائے. ما لبثوا غیر ساعة، ہم تھوڑی سی دیر دنیا کے اندر رہیں اور ان کا یہ انداز یہ جھٹلانے کا انداز ہوگا کہ اللہ تو نے قیامت اتنی جلدی قائم کر دی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ قیامت آ جانی ہے، ہمیں تھوڑی سی مہلت تو دیتا، ہمیں پتہ تو لگ جاتا کہ دین کیا ہے، ابھی تو ہم اپنی دنیا کو سیدھا کر رہے تھے، ابھی ہم اٹھ ہی رہے تھے، تو اللہ تو نے ہم اٹھوں کو اٹھا لیا، اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کوئی حجت نہیں ہے، تیرا عذاب دینا بنتا ہی نہیں. ما لبثوا غیر ساعة، ہم تو کچھ دیر ٹھہرے ہی نہیں، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، ہم تو بس تھوڑی سی دیر وہاں پر ٹھہرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کانوا یؤفکون، دنیا میں بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، دنیا میں بھی یہی جھوٹ بولتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہڈی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں کے اندر پیسا اور اس کا پاؤڈر بنا کر عاص بن وائل کہنے لگا، لو بھائی بتاؤ محمد تمہارا رب اس کو زندہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پتہ لگے گا تمہیں کہ اللہ رب العزت اس کو کیسے زندہ کرتا ہے. اور مکہ کے بڑے بڑے مشرکوں نے آ کر بڑے بڑے مطالبات کیے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر معجزہ بھی ان کو دکھا دو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ ان کو سب کچھ دکھا دو تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے. اور یہاں پر جو بات اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں یہ ہمارے لیے بھی بہت ساری نصیحت کا سامان ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر نصیحت حاصل نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاطر کے اندر جو اگلے پارے میں آ رہی ہے، اس کی آخری صورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ہم جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکیں گے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ وہاں پر بیٹھ کر چیخیں گے اور چلائیں گے، ربنا اخرجنا، اے اللہ یہاں سے ہمیں نکال لے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، دنیا میں جا کر تیری ایسی بندگی کریں گے کہ ویسی عبادت تیری کسی نے نہیں کی ہوگی. اللہ جواب میں کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں ہم نے زندگی کے کئی سال عطا کیے تھے، ایک لمبی عمر تمہیں عطا کی تھی، اتنی لمبی عمر تھی کہ ایک بندہ سمجھ بوجھ والا، سمجھ عقل رکھنے والا بندہ وہ بات کو سمجھ سکتا ہے. یعنی ہم نے تمہیں جوانی عطا کی تھی، فیہ من تذکر، جس میں ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا بات کو سمجھ سکتا ہے، وجاءکم النذیر، بات کو تم سمجھ لیتے، اللہ صرف قرآن کو ہی نازل کر دیتا تو یہی بڑا تھا، لیکن اللہ نے اپنی خاص رحمت سے تمہارے پاس تو رسول بھی بھیجا، لیکن تم لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آج کے دن عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. کوئی بھائی جائے نہ ابھی تو یہاں پر ایک خوشی کا موقع ہے تو ان کی خوشی میں شریک ہوں بھائی یوسف.